ایک انسانی وجود میں کھربوں سیل بنا ہے، ہر سیل اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے۔ وہی سیل ملتے ہیں تو گوشت بنتا ہے، وہی سیل ملتے ہیں تو خون بنتا ہے، وہی سیل ملتے ہیں تو ہڈی بنتی ہے، وہی سیل ملتے ہیں تو بال بنتے ہیں، ناخن وہی سیل دوسری نسبت سے ملتے ہیں تو کان، آنکھ، ناک، دماغ، اتنی نازک چیزیں بن جاتی ہیں۔ میں اگلے دن ایک مضمون سائنس کا دیکھ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک آنکھ جو ہے، اس کے ایک آئینہ جو ہمیں دکھاتا ہے، اس کے اتنے اجزاء ہیں، چھوٹے چھوٹے بلب جڑے ہوئے ہیں کہ ان میں سے 18 لاکھ تاریں جو ہیں وہ دماغ کو جا رہی ہیں۔ اتنے وہ لاکھوں چھوٹے چھوٹے سیل جڑ کے یہ پورا بلب بنتا ہے، اور ان کی 18 لاکھ جو ہیں کنیکشن وہ دماغ سے ہیں۔ جس نے اتنی باریکی سے اتنی کائنات بنا دی جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو زمین کو جانتے ہیں اور ہم زمین کو بھی نہیں جانتے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ زمین کے اندر کیا کچھ ہے۔ جس زمین پہ ہم بستے ہیں، ہم نے یہاں پون صدی عمر گزار دی، اسی علاقے، اسی زمین پہ ہم بستے رہے۔ کھیتی باڑی ہوتی تھی اور کھیت تھوڑے اور غیر مزروع علاقہ بہت تھا، تو لوگ غریبی میں گزارا کرتے تھے یا فوجی ملازمت کرتے تھے۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے اسی زمین نے کوئلے کی کانیں اگل دی، ہم نے بھی اس میں سے کروڑوں کمائے۔ ہمارے آباء و اجداد کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئلہ ہے۔ پھر نمک کی کانیں لگ گئیں، پھر مختلف قسم کی مٹیاں۔ عجیب بات ہے، اسی زمین پر یار پون صدی ہم بستے رہے، ہمیں نہیں پتا تھا۔ آج وہ 50-50 ہزار کا ایک ٹرک اس مٹی کا بک رہا ہے، اسی مٹی پر جس پر ہم مویشی چراتے رہے اور پھرتے رہے، اسی کی نیچے وہ طے تھی جو اتنی قیمتی تھی۔ تو یہ پتہ نہیں اللہ نے کیا کیا خزانے رکھے ہوئے ہیں، کس کس کو عطا فرماتا ہے، کب کب عطا فرماتا ہے۔ جس زمین پہ ہم بستے ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں، تو ہمیں ساری زمین کا کیا پتہ ہوگا؟ پھر ہمیں کائنات کا کیا پتہ ہوگا کہ کائنات میں کتنے سیارے ستارے اور ہیں، کتنی مخلوقات کہاں کہاں ہے، زیر آسماں کیا کچھ ہے اور بالائے آسماں کیا کچھ ہے۔ تو فرمایا جس کی تدبیر و تجویز سے یہ ساری کائنات چل رہی ہے، انسان تیری حیثیت کیا ہے کہ تو اس کے احکام کے مقابلے میں اپنی تدبیریں کرنے لگ جاتا؟ یعنی تو یہ نہیں سوچتا کہ میری حیثیت کیا ہے، میں خود محتاج ہوں، تو میں خالق کے احکام کو روکنے یا خالق کے انبیاء کی تعلیمات کو روکنے یا ان کی غلط تعویلیں گھڑنے میں لگ جاؤں کہ اس طریقے سے میں دنیا میں شہرت کما لوں، اس طریقے سے میں دنیا کی دولت کما لوں۔ فرمایا ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے فرستادہ فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، اور یہ جتنی ناروا تدبیریں تم کرتے ہو حرف حرف لکھ رہے ہیں۔ تم بھولے ہو آخرت کو، وہ نہیں بھولتے۔ تم بھول رہے ہو، تم دنیا میں اس قدر مصروف ہو گئے ہو اور تمہیں مادی لذتوں نے اتنا رجھا دیا ہے کہ تم یوم حساب تک کو فراموش کر بیٹھے ہو۔ لیکن وہ فرشتے جن کی تمہارے ساتھ ذمہ داری ہے، وہ نہیں بھولتے، تمہارے ایک ایک لفظ کو لکھ رہے ہیں، ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں۔ تمہیں واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اس ایک ایک لفظ کی جواب دہی کرنا ہے۔
جب اللہ کریم آسانیاں دے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھو، اسے اللہ کا احسان سمجھو اور مزید شکر ادا کرو۔ اگر تکلیف آ جائے تو سمجھو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی سزا یہ ہے، میری کوئی کمزوری ہے، توبہ کرو، اللہ سے رجوع کرو۔ تم عجیب لوگ ہو، جب وہ تمہیں آرام دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، دولت دے دیتا ہے تو تم اسی کو بھول جاتے، اور صرف بھولتے نہیں بلکہ اس کے احکام کے خلاف تدبیریں کرنے لگ جاتے ہو کہ اس کا راستہ روکا جائے، اپنی حیثیت بھول جاتے ہو۔